کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی ملکیت سے وہ پراپرٹی نکال کے اللہ کی ملکیت میں دے دینا کہ اللہ یہ تیرے حوالے کر دی ہم نے. تبھی علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک جگہ جب مسجد کو نامزد کر دی جائے تو قیامت تک کے لیے وہ مسجد بن جاتی ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کی ملکیت میں دے دی, آپ اس کو اپنی ملکیت میں واپس نہیں لے سکتے. حتیٰ کہ جس نے پلاٹ وقف کیا ہے نا وہ بھی نہیں لے سکتا واپس. ایک آدمی نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدی اور مسجد کے نام وقف کر دی, نمازیوں کے لیے کھول دیا اس نے اس کو, اب وہ واپس نہیں لے سکتا کہ میرا پلاٹ ہے میں واپس لے رہا ہوں. ہم کہیں گے جب آپ نے وقف کر دیا تو یہ کس کا ہو گیا؟ اب یہ اللہ کا ہو گیا. پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ کے کاغذات میں کہیں بھی مسجدوں کے لیے جتنی آبادی ہے نا جس حساب سے اس میں جگہ ہوتی نہیں ہے. اکثر مسجدیں پارکوں کی جگہ پر ہی بنتی ہیں, ہسپتالوں کی جگہ پہ, اسکولوں کی جگہ پہ. یہ حکومت کی نااہلی ہے. جو بھی رفاہی پلاٹ ہوتے ہیں ہمیشہ سے پاکستان میں مسجد انہی جگہوں پہ بنتی چلی آ رہی ہے. اور یہ مسجد والوں کا, یہ محلے والوں کا قصور نہیں ہوتا, یہ گورنمنٹ کا قصور ہے کہ آپ نے آبادی کے لحاظ سے محلوں میں آپ نے مسجدوں کی جگہ دی نہیں ہے. تو پارک بھی لوگوں کے اجتماعی فائدے کے لیے تھا, تو اسی اجتماعی فائدے میں وہاں پبلک نے جب مسجد بنا دی ہے تو پبلک اس پہ راضی ہے کہ ہم پارک سے زیادہ کس کو فوکس کر رہے ہیں؟ مسجد کو فوکس کر رہے ہیں. کیونکہ پارک میں لوگ 24 گھنٹے میں زیادہ زیادہ ایک دفعہ جائیں گے نا, تو لوگوں کو پتا ہے فلاں جگہ پارک ہے, فلاں جگہ گراؤنڈ ہے, وہاں جا سکتے ہیں. مسجد میں کتنی جگہ دفعہ جانا ہے؟ 5 دفعہ جانا ہے. جب وہاں مسجد کی جگہ نہیں ہوگی تو لوگ پارک میں بنائیں گے مسجد. دوسری بات, اگر پھر بھی یہ کام انلیگل تھا, 25 سال کا عرصہ کوئی کم ہوتا ہے کیا؟ آپ 1 مہینے بعد گرا دیتے, آپ 2 مہینے بعد کر دیتے, آپ 3 مہینے بعد کر دیتے. 25 سال سے لوگ ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ تو خدا کا خوف ہونا چاہیے نا. 25 سال سے ایک جگہ فجر کی نماز ہو رہی ہے, ظہر کی ہو رہی ہے, عصر کی ہو رہی ہے, مغرب کی ہو رہی ہے, عشاء کی ہو رہی ہے, رمضان میں تراویح ہو رہی ہے, عید بقرعید ہو رہی ہے, وہاں جمعے کی نمازیں ہو رہی ہیں, عید الفطر عید الاضحیٰ کی نمازیں ہو رہی ہیں. 25 سال سے محلے والے وہاں ایک کراؤڈ ہو رہا ہے, بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے, اس کو آپ لوگوں کے جاگنگ کے لیے اور چہل قدمی کے لیے آپ گرا دیں. تو یہ جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر یہ کام بہت آسان ہے. ویسے بھی لوگ مینٹلی ایک چیز کے لیے, ایک چیز لوگوں کے ذہن میں, محلے والوں کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے کہ یہ عبادت کی جگہ ہے, یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں. آپ خود سوچو, وہاں جب وہی لوگ وہاں آ کے دیکھیں گے کہ یہ مسجد تھی جہاں اذانیں گونجا کرتی تھیں, جہاں نماز 25 سال سے ہوتی آ رہی ہے, وہاں کیسے غیرت مند آدمی اس پارک میں ٹہلے گا؟ کیسے غیرت مند لوگ کہیں گے یہ اللہ کا. دیکھو مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی ملکیت سے وہ پراپرٹی نکال کے اللہ کی ملکیت میں دے دینا کہ اللہ یہ تیرے حوالے کر دی ہم نے. تبھی علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک جگہ جب مسجد کو نامزد کر دی جائے تو قیامت تک کے لیے وہ مسجد بن جاتی ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کی ملکیت میں دے دی, آپ اس کو اپنی ملکیت میں واپس نہیں لے سکتے. حتیٰ کہ جس نے پلاٹ وقف کیا ہے نا وہ بھی نہیں لے سکتا واپس. ایک آدمی نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدی اور مسجد کے نام وقف کر دی, نمازیوں کے لیے کھول دیا اس نے اس کو, اب وہ واپس نہیں لے سکتا کہ میرا پلاٹ ہے میں واپس لے رہا ہوں. ہم کہیں گے جب آپ نے وقف کر دیا تو یہ کس کا ہو گیا؟ اب یہ اللہ کا ہو گیا. تو یہ دشمنی کس سے ہو رہی ہے؟ سیدھا سیدھا یہ مولویوں سے دشمنی نہیں ہو رہی ہے. ہماری گورنمنٹ اور یہ لوگ اس پہ ہیں کہ مولوی لوگ احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ مولویوں کے مفاد پہ اذیت پڑ رہی ہے. مولویوں کو کچھ بھی نہیں ہو رہا اس سے, ہمارے مفاد پہ کیا اذیت پڑ رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمیں. وہ مسجد رہے نہ رہے, میرا کیا فائدہ اس سے بھائی؟ ایک آدھ آدمی کے شاید کوئی بیچارے امام کی وہاں تنخواہ ہو, وہ اماموں کو اللہ ویسے ہی کھلا رہا ہوتا ہے, وہ ایک جگہ سے بند ہوتی ہے, اللہ رزق کے 10 راستے کھول دیتا ہے. یہ آپ جنگ مولاناؤں سے نہیں کر رہے ہیں, یہ محلے والوں سے نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ جنگ ڈائریکٹ کس سے کر رہے ہو؟ اللہ سے کر رہے ہو. خدا کا خوف کرو, کچھ خدا کے غضب سے ڈرو. یہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے جنگ کر رہے ہو. ذاتی ملکیت کسی کی ہوتی ہے نا تو ہم سب سے پہلے کہتے کہ یار اس کو گرانا چاہیے. کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے مسجد اگر کوئی بنا دے, فقہا کا اتفاق ہے کہ اس جگہ پہ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. نماز پڑھیں گے دوبارہ پڑھنی پڑے گی آپ کو, لیکن یہ ذاتی ملکیت نہیں تھی, یہ حکومت کی جگہ تھی. تو حکومت کی جو جگہ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی نہیں ہوتی, وہ پبلک کی ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھیں دوسرے کنٹریز میں جو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے نا اس کو عوام کی پراپرٹی کہا جاتا ہے, ہمارے یہاں اس کو گورنمنٹ کی کہا جاتا ہے. الفاظ سے بڑا فرق پڑتا ہے. باہر ملکوں میں اس کو کہتے ہیں پبلک پراپرٹی ہے, یہ مفاد عامہ کے لیے. ہمارے ہاں لفظ کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ حکومت کی. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں حکومت اب اس میں خود مختار ہے. یہ لفظ ہی غلط ہے. یہ پبلک حکومت کی کوئی چیز نہیں ہوتی. جو حکومت کی چیز ہوتی ہے وہ اصل میں کس کی ہوتی ہے؟ وہ عوام کی ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اس میں تصرفات کرنا شروع کر دے. تو مسجدوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. ابھی کراچی میں وہ کون سی جگہ تھی یار, وہ جو ایک بہت بڑی بلڈنگ کو گرایا نسلہ ٹاور, اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. کتنے سال سے لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ, اچھا خاصا ٹائم ہو گیا. اچھا وہاں اس کے اونر کیونکہ میرے بیان میں بھی بیٹھتے ہیں, ان کے ریلیٹیوز لوگ ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب یہ بہت ظلم ہو رہا ہے کیونکہ اس ٹاور کے سارے ڈاکومنٹس مکمل ہیں,
دیکھیں جب بھی کوئی بلڈر بلڈنگ تعمیل کرتا ہے نا تو لیگل کیے بغیر تو ممکن ہی نہیں. اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں انلیگل جگہ پہ بن ہی نہیں سکتی ہیں. آپ کا قانون اتنا پیچیدہ ہے کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنا دی, 15 20 30 سال سے لوگ رہ رہے ہیں, کسی بھی سرفرے کا موڈ اٹھتا ہے نا, وہ کوئی نہ کوئی کاغذ نکال کے لا کے کیس کر دیتا ہے. تو اس بلڈر کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کو گرا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں عدالت یہ بتائے کہ آئندہ ہم نے بلڈنگ بنانے کے لیے پرمیشن کس سے لینی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک آفیسر نے سائن کر دیے, وہ اس کا ٹرانسفر ہو گیا, دوسرا کہتا ہے میں نہیں مانتا اس کو. آپ کا نظام اتنا گندا, اتنا پلید, اتنا غلیظ نظام ہے. اور اسلام آباد میں ایسے ہی کئی مسجدیں جو انلیگل بنی ہوئی تھی وہ لیگل ہو گئی ہیں. تو یہ اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے ذریعے ہیں. 30 سال سے لوگ کسی آبادی میں رہ رہے ہیں, حکومت انلیگل قرار دے کے بلڈوزر پھیر دیتی ہے ان آبادیوں کے اوپر. بھائی جب یہ آپ اسی وقت کرتے ہیں نا یہ کام, اور جب آپ نے تاخیر کی ہے تو اب یہ اس بندے کا قصور نہیں ہے یا ان لوگوں کا قصور نہیں ہے جو اس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں, یہ قصور کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا. تو عدالت کو چاہیے گورنمنٹ کو جرمانہ ڈالے کہ اگر یہ بلڈنگ ہم گرا رہے ہیں تو جتنے کی ابھی اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے, تمام لوگوں کو اور بلڈر کو جو نقصان ہوا ہے گورنمنٹ پہلے پے کرے گی, اس کے بعد یہ بلڈنگ گرے گی. میں پہلے پے کرنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھروسہ نہیں, عدالت کہتے ہیں ہاں بھائی یہ گورنمنٹ پے کرے گی, تو گورنمنٹ سے نکلوانا کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے ایک دھیلا نکلوا دے وہ. تو یہ اتنا کھلے عام ظلم ہو رہا ہے. آپ بتاؤ وہ جو نیسلا ٹاور تھا نا, وہ جب گرا ہے میں نے دیکھا ہے لوگوں کی چیخیں نکلتے ہوئے. کتنے لوگ یار, ایک 20 سال سے 15 سال سے لوگ عمارتوں میں رہ رہے ہوتے ہیں. کوئی ان کو آلٹرنیٹ اگر دیا بھی جاتا ہے تو کیا دیا جاتا ہے؟ ایک تو اس کا پروسیس اتنا پیچیدہ, پھر وہ چند ٹکڑے پکڑا کے وہ بیچارہ ریڑی بھی نہیں, ٹھیلا بھی نہیں خرید, گولے گنڈے کی دکان نہیں کھول سکتا وہ اس سے. تو گورنمنٹ کو قیامت کے دن ان سب باتوں کا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو احتجاج ہی کر سکتے ہیں. یا تو روڈ بلاک ہو رہا ہوتا, خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا, تو ہم خود منع کرتے بھائی ناجائز تجاوزات جو مسجد کے بھی ہو تو وہ بھی ختم ہونے چاہیے. بعض لوگ کرتے ہیں غلط جگہوں پہ مسجدیں بنا کے روڈ گھیر لیتے ہیں, جگہ گھیر لیتے ہیں, لیکن ایک پبلک کی جگہ ہے, پارک بھی پبلک کے لیے ہوتا ہے, تو مسجد بھی کس کے لیے؟ 99.9% تو وہاں مسلم ہے, اور اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس کو بھی اعتراض نہیں ہوگا, وہ بھی آپ کے ساتھ مسجد میں وہ بھی کہے گا کہ نہیں مجھے کوئی اس پہ. ہمارے محلے میں جب ہم وہاں رہا کرتے تھے پہلے نا, تو وہاں کرسچن بھی بہت تھے, تو گورنمنٹ نے یہ قانون پاس کر دیا وہاں کہ یہاں چونکہ کرسچن بہت ہیں تو شراب خانہ کھولنے کی اجازت ہے. عیسائیوں نے احتجاج کیا ہمیں نہیں چاہیے شراب خانہ, ٹھیک ہے نا, مدعی سست اور گواہ چست. تو حکومت کو جب اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے نا, کوئی بھی لیگل کا لیبل لگا کے حکومت کام کر لیتی ہے. تو وہاں عیسائیوں نے کہا بھائی ہمیں کب, ہم غیر مسلم ہیں لیکن ہم نہیں پیتے شراب, ہم نہیں کھولنے دیں گے شراب, ہمیں نہیں چاہیے شراب خانہ. لیکن گورنمنٹ نے کھولنا تھا پھر بھی کھول دیا. تو ان کو اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے, تو یہ اپنی ٹھڑک جب پورا کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. ہم انلیگل کاموں کی حمایت نہیں کر رہے ہیں. اگر کسی کی ذاتی پراپرٹی پہ کوئی مسجد بنی ہوئی ہے, اس کو حکومت کا حق ہے کہ وہ گرائے. جس نے بنائی ہے اس نے غلط کیا. کسی نے روڈ کو گھیرا ہوا ہے, آگے تک راستے میں بنائی ہوئی ہے مسجد, روڈ گھیرا ہوا ہے نا, روڈ جیم ہو رہا ہے, گورنمنٹ کا حق ہے کہ وہ اس کو ختم کرے, کیونکہ جس نے بنائی ہے اس نے غیر قانونی کام کیا. لیکن 25 سال سے میرے بھائی ایک پبلک پراپرٹی ہے, اس میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اور وہ 25 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا. آپ کو اعتراض تھا, آپ پہلے سال کر لیتے, دوسرے سال کر لیتے. اب اپنی نااہلی کی سزا آپ وہاں کی عوام کو نہ دیں. اور یہ عوام کا اپنا دفاع نہیں کر رہے, یہ کس کا دفاع کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا. اللہ کہہ رہے میری زمین ہے, میرے نام وقف ہو چکی ہے, میں لوگ نماز پڑھتے ہیں, تو بھی اللہ کے لیے یہ کام وہیں کی عوام کرے گی تو اس کا کوئی مؤثر اثر ہوگا, ورنہ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. آج ایک مسجد کو گرایا, کل دوسری کو گرائیں گے, پرسوں تیسری کو گرائیں گے. ساتھ رہتے تھے تو ہمیں سمجھاتے رہتے تھے, جب بھی کسی کا جنازہ دیکھو تو سوچا کرو کل ہمارا بھی جنازہ ہوگا. علماء جو ہے نا وہ آپ کو سوچنے کا زاویہ ٹھیک کرتے ہیں, لیکن دنیا داروں میں بیٹھو گے وہ آپ کا سوچنے کا زاویہ ہی ٹیڑھا کر دیں گے. تو ہمارے محلے میں ایک 70 سال کے بزرگ کا انتقال ہو گیا. ہم تو تبلیغ میں بیٹھا کرتے تھے, ہم جب ان کے جنازے میں جا رہے نا ہمیں بڑی عبرت ہو رہی, یار کل استاد ہمارا بھی ہوگا اسی طریقے سے, دیکھ لے. یہی شریعت نے سمجھایا نا بھائی, بزرگان دین علماء یہی کہتے ہیں جس کا جنازہ ہے تو سوچو کل تمہارا ہوگا. ڈاکٹروں نے مائنڈ ہی چینج کر دیا. اب کیا ہے, ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کل ہمارا بھی, ہم بچپن میں سب شرارتی ہوتے ہیں, ہم بھی تھے, تو ہمیں خیال آ رہا ہے اب شرارتیں چھوڑ دو بھائی, اب انسان کے بچے بن جاؤ, ایسے ہم سوچتے ہوئے جا رہے ہیں. دیکھ لے کل تیرا بھی, تو بھی لیٹا ہوا ہوگا. صحیح ہے, گھنٹیاں بجا کے بھاگنا ختم کر دو. کسی مسلمان کو تکلیف دینا گناہ ہے. بادام توڑنے کے لیے چپل کا استعمال کرو, پتھر کا استعمال مت کرو. بادام کا درخت ہمارے پڑوس میں پتھر مارتے تھے, تو وہ کسی کے کھوپڑی پہ لگ جاتا, تو بھی یہ سوچ رہے چپل مارو, وہ لگ بھی گئی برداشت کر لو گے. پتھر, مجھے یاد ہے ایک دن, اللہ معاف فرمائے, میں نے پتھر مارا,
وہ ہمارے گھر کے صحن سے اڑتا ہوا دوسری گلی میں جا کے گرا. میرے والد صاحب نے دیکھ لیا وہ پتھر اڑتا ہوا جا رہا ہے. اس کے بعد جو ابا نے چترول لگائے نا ہمیں, میں بھی اور میرے دوست بھی, بولا کمبختو یہ کسی کے سر پہ لگے گا اس کا سر کھل جائے گا, کیا کر رہے ہو. اس کے بعد ہمیں لگا کہ یہ پتھر زیادہ ہو گیا, یہ تھوڑا جوتا صحیح ہے, آئندہ کیا کریں گے ہم, چپلیں مارے. چپل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لگے تو اتنا مسئلہ نہیں, لیکن چپل بھی تو گئی نا. ہمارے کچھ ابا کی چپلوں کی دکان تھوڑی تھی, لیکن خدا کی قسم جو درخت سے چپل مار کے پھل توڑنے کا مزہ ہے وہ ریڑھی سے خریدنے میں نہیں ہے. بادام کا درخت تھا, وہ سڑے ہوئے بادام بھی کچے بھی اس میں سے میٹھا والا حصہ تلاش کر رہے ہیں, کتنا مزہ آتا ہے یار اس میں. تو وہ جو درخت سے پھل توڑ کے کھانے کا مزہ ہے نا, وہ ریڑھی سے خرید کے کھانے کا نہیں. اور اس اسٹائل میں توڑ کے کھانے کا وہ ادھر لگا ہوا ہے, ایک نظر آ رہا ہے, پھر یہاں سے آپ مارو, وہ گرے اور بھاگو, دوسرا اٹھا کے بھاگ گیا. آج کل بچوں کو پب جی کے علاوہ, پب جی کھیلو تمہاری قسمت میں ہی ہے. لائف تو ہم لوگوں نے بچپن میں انجوائے کیا بھائی. اور جب بارشیں ہوتی تھی کیچڑ اٹھا اٹھا کے جو چپیڑے پڑتے تھے نا ایک دوسرے کے منہ پہ, طبیعت سے جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے, اٹھایا کیچڑ پٹاخ کر کے لیپ دیا, پورا بھاگ رہے ہیں, وہ لیپے گا. بچوں کے آج کل یہ سارے مزے کیا ہو گئے, ختم. مٹی بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. خیر کہاں یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے. خیر جنازہ جا رہا ہے تو ہمیں بھی ابھی خیال آ رہا ہے, یا اللہ ہم بھی اب انسان کے بچے بنیں گے, نماز پابندی سے پڑھیں گے, امی ابو کا کہنا مانیں گے. یہی ہوتا ہے نا جنازے میں. لیکن زمانہ اسی وقت بدلنا شروع ہو گیا تھا. انکل کو دفنایا, دفناتے ہوئے باتیں کیا ہو رہی ہیں, ابے یار آج کل یہ ڈالڈے نے مسئلے خراب کیے. یار عثمان بھائی یہ ہمیشہ بچتا ہے, اس کو وہ کر دیں کوئی, ٹھیک ہے نا, یہ اس کو سیٹ کر دیں. تو ہم یہ فوراً کیا, یار یہ ڈالڈا ہے جو سارے کیا کر رہا ہے مسائل. ابے آج کل چینی نے بڑے مسئلے کیے ہوئے. میں سوچ رہا تھا یار بجائے اس کے کہ آپ عبرت حاصل کرو, آج یہ انکل گئے ہیں, کل ہم نے جانا ہے, ساری بلی ڈالڈا پہ ڈال رہے ہو, کوکنگ آئل پہ ڈال رہے ہو. ایکچولی ایکسرسائز نہیں ہے آج کل. ایکچولی کیا نہیں ہے, بڈھے بھی جو 75 سال کے تھے وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. کرو یہ باتیں, یہ موقع نہیں ہے. یہ کلینک میں بیٹھ کے کرو, ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں بیٹھ کے کرو. یہ موقع یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے. یہ موقع یہ باتیں کرنے کا ہے بھائی, ڈالڈا ہو یا دیسی گھی ہو. دیسی گھی والے کیا نہیں مرتے کیا ہے بھائی, وہ بھی تو مرتے ہیں. یہ موقع یہ سوچنے کا نہیں ہے ڈالڈا کا قصور ہے یا دیسی گھی کا قصور ہے, یا ایکسرسائز نہیں کرتے تھے 70 میں بھی نہیں گئے, اب کب جائیں گے. 70 میں بھی تو چلتا ہے اتنا, تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے, اللہ سب کو 70 والوں کو 90 تک زندہ رکھے, 100 تک زندہ رکھے. لیکن یہ موقع یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے. یہ بہت غلط ہے. ایک اللہ نے آپ کو عبرت کا موقع دیا اور آپ اس موقع پہ کیا کر رہے ہو, صحت کی باتیں شروع کر دی. تبھی تو شریعت میں جنازہ پڑھنے کا حکم ہے کہ دعا مانگو اس کے لیے مغفرت کی, آخرت کا سفر ہے. قبر میں دائیں کروٹ پہ لٹاؤ, پھر دعا مانگو اس کے لیے, اس کے سوال و جواب شروع ہونے والا ہے. اور سوچو کل ہم نے بھی یہاں آنا ہے. نبی نے کیا فرمایا, قبرستان جایا کرو پابندی کے ساتھ. حدیث میں الفاظ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں حدیث کا مفہوم. کیوں, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ, یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. ڈاکٹر جب قبرستان جاتا ہے تو آخرت کی یاد نہیں آتی اس کو. وہ پتہ ہے کیا سوچتا ہے, جو ریشو چل رہا ہے, جو قبروں پہ عمریں لکھی ہوئی ہیں 20-25, اٹ مینس کہ ہماری جو اوسط عمر ہے, ریشو ہے, وہ 50+ چل رہا ہے. تو اب میں چونکہ 50 کا ہو گیا ہوں تو مجھے اب کیئر کرنا شروع. ابے بھائی یہ کام تو کلینک میں کر رہی ہے ضرور, یہ بھی ضروری ہے, یہ یہاں کا نہیں ہے. نبی نے قبرستان رپورٹیں طلب کرنے کے لیے جانے کا حکم نہیں دیا کہ وہاں جا کے رپورٹ طلب کرو, رپورٹیں لکھو کہ کتنے اس میں لیڈیز ہیں, کتنے جینٹس ہیں, اس میں کتنے کیوں مرے اور کتنے اس وجہ سے کیوں مرے. بھائی قبرستان بہترین موقع ہے آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے. کہ آپ نے سنا دولت دولت دولت, یوٹیوب پہ دیکھا ہر وقت گڈیوں کو گھما گھما کے پنکھے سے ہلا رہے ہیں, اپنے ہوا دے رہے ہیں اپنے آپ کو, گاڑیاں دکھا رہے ہیں. تو یہ سوچنے کے لیے قبرستان ہے بھائی, وہ بھی ایک دنیا ہے, یہ بھی ایک, بولو یہ بھی ایک دنیا. آنا کہاں ہے, یہاں. اس سے سکون ملے گا, سکون. پیسہ ہے ٹھیک ہے, اگر ہے بھی تو اس کے لیے تیاری کرو, اس قبر کے لیے. نہیں ہے صبر کا ثواب حاصل کرو. صابر شاکر دونوں کہاں جائیں گے, جنت میں. شکر کرتا ہے وہ بھی, جو صبر کرتا ہے وہ بھی. اور پتہ ہے شکر سے زیادہ ثواب صبر کا ہے. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے یقین ہے میں جنت میں جاؤں گا. اس کی بیوی نے کہا کیوں؟ نہیں ہم دونوں جنت میں جائیں گے. سوری, بیوی نے شوہر سے کہا مجھے یقین ہے ہم دونوں جنت میں جائیں گے. اس نے کہا کیوں؟ کہتی تو اپنی شکل دیکھ شیشے میں. کہا اس ڈیزائن کو میں برداشت کر کے صبر کر رہی ہوں, لہذا میں کہاں جاؤں گی. اور تو مجھ جیسی خوبصورت کو دیکھ کے شکر کر تو کہاں جائے گا. ہر عورت کو ناز ہوتا ہے نا,
کہ میں ہوں دنیا کی سب سے حسین. تو اس لیے قبرستان جا کے کیا سوچنا ہے, یہ نہیں کہ ایکچولی یہ کولیسٹرول, یہ کلینک کی باتیں ہیں. یہاں جا کے بھائی ایک سب نے کہاں آنا ہے, اور سارے کولیسٹرول کی وجہ سے ہارٹ اٹیک سے نہیں گئے ہوئے ہوتے, بہت سے تمام تر احتیاطیں کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جہاز کریش ہو گیا ہوتا ہے, جاپان میں بھی ٹرینوں کے حادثے ہوتے ہیں, اور جب جاپان میں ہوتا ہے نا تو وہ جاپان کے حساب سے ہوتا ہے. ہماری لوکل ٹرینیں ٹکراتی بھی ہیں نا تو ٹکر ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے, ان کا پتہ چل جاتا ہے آگے سے ٹرین آ رہی ہے, اسپیڈ ہی نہیں ہوتی, وہ پہلے سے پٹری سے خود ہی اتر جاتی ہے. وہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے آگے پٹری ٹوٹی ہوئی ہے, گائے کھڑی ہوئی ہے, یہ ہے وہ ہے, کافی سمجھ جاتے ہیں لوگ. جاپان میں ایسا نہیں ہوتا, 400 500 300 کلومیٹر فاسٹ ٹرینیں, جو اللہ نہ کرے جب ٹریک سے اتری گئے سب کچومڑ بن گیا. لیکن وہ میڈیا پہ نہیں ڈالتے یہ سب چیزیں. تو وہاں ایسا ہوتا ہے بھائی, اور ان کے ٹیکے بھی بڑے زبردست. غلط ٹیکا لگا تو وہ سچی مچی کا غلط ہوتا ہے. وہ ہمارا تو ڈاکٹر جس کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے اتفاق سے وہ صحیح ہوتا ہے, اتفاق سے وہ کیا ہوتا ہے. ہمارے تو زہر بھی خالص نہیں ہے بھائی. کتنے لوگوں نے خودکشی کی, بچ گئے کیونکہ وہ زہر خالص ہی نہیں تھا. جاپان میں ایسا نہیں ہے, جب زہر ہے 100% موت ہے اس میں. تو زہر پی لیتے ہیں خواتین خودکشی, وہ بلیچ نکلتا ہے, وہ کچھ اور چیز نکل آتی ہے کہ وہ زہر تھا ہی نہیں. اس پہ چوہے مارنے کی دواؤں پہ کتنے دفعہ چوہوں نے کھا کے جا رہے ہیں, اتنا مزہ آ گیا ان کو, کچھ ہو ہی نہیں رہا ان کو. خیر, تو اس لیے قبرستان جب جایا کرو تو کیا سوچنا ہے بھائی, موت موت موت. حضرت عمر نے اپنی انگوٹھی پہ لکھایا ہوا تھا, جو مہر تھی نا, اسٹیمپ ہوتی ہے نا, کوئی ڈیزائن ہوتا ہے, اس میں ڈیزائن کیا تھا, کفا بالموت واعظا, موت نصیحت کے لیے کافی ہے. جس کمبخت کو جنازے دیکھ کے جہاز تباہ ہوتے ہوئے, ٹرینیں حادثہ ہوتے ہوئے, ایکسیڈنٹل اموات یوٹیوب پہ دیکھو, ایک دنیا ہے بھائی. میں ٹوکیو جس دن اترا ہوں نا جاپان میں, اتنا متاثر ہوا کہ یار, اور اتنی ایکوریسی ہے جاپانیوں کے ہر کام میں کہ حادثے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا. اتنا متاثر یار, ایسے زبردست قوم ہے, واقعی ہے بھی, حقیقت بھی یہی ہے. 2 دن بعد ٹوکیو پہ جہاز ٹکرا گیا. ابے ان کے جہاز, ہمارے تو سمجھ میں آ رہے ہیں یار. ہمارا جو PIA بھی تباہ ہوا ہے, کیوں ہوا ہے پتہ ہے, پوری ڈاکومنٹری آ گئی ہے. وہ نہیں جمعے کے دن جو جہاز آ رہا تھا ماڈل ٹاؤن پہ گرا تھا, پائلٹ نے پہیے ہی نہیں کھولے تھے. نہیں آئی بات. پائلٹ سے غلطی یہ ہوئی تھی, پائلٹ بھی پرانے 25-26 سال سے جہاز اڑا رہے ہیں. پائلٹ سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ جب جہاز جا رہا ہے اوپر, تو کمپیوٹر میں جو ٹریک ڈالا ہوا تھا نا, آرڈر جو کنٹرول ٹاور ہوتا ہے وہاں سے آرڈر, اجازت مل گئی کہ آپ شارٹ ٹریک سے آئیں. کمپیوٹر میں وہ پرانا ڈالا ہوا تھا. تو اب ایئرپورٹ کے قریب جہاز بہت زیادہ ہائٹ پہ تھا کمپیوٹر کے سسٹم کے حساب سے. پائلٹ سمجھ رہا ہے کہ میں نیچے ہوں. تو اب جب بہت ایک دم اندازہ ہوا کہ بھائی آپ تو بہت زیادہ ہائٹ پہ ہیں, تو پائلٹ کو جب آرڈر آیا کہ آپ بہت ہائٹ پہ ہیں, لہذا ایک اور چکر لگائیں, آپ ہائٹ نیچے کریں. پائلٹ فنٹر بنا. وہ اس نے کہا کہ بھائی میں بھی وہی کام کر کے دکھاؤں گا جو ابھینندن کو جس نے گرایا تھا نا. پائلٹ صاحب فنٹر جو باکس نکلا ہے نا, اس سے سب چیزیں واضح آ جاتی ہیں نا, جو بلیک باکس ہوتا ہے. تو پائلٹ نے کہا نہیں, میں اتنی ہائٹ سے نیچے لے کر آؤں گا. اور اس کی یہ کانورزیشن ہے کہ دیکھنا, دنیا کو حیران کر دوں گا میں کہ PIA کے پائلٹ کتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. میں ایسا لے آؤں گا ایک دم اتنی ہائٹ سے نیچے. تو کو پائلٹ نے کہا سر تمیز سے نا گول چکر کاٹ کے ہائٹ نیچے کر لیں. اس نے کہا دیکھو ہوتا کیا ہے, اتنی ہائٹ سے ایک دم نیچے. وہ افراتفری میں پہیے کھولنا بھول گیا, کیونکہ سارا فوکس کس کو تھا, کس پہ تھا, اتنی ہائٹ سے نیچے لانا ہے. پہیے کھولنا جب بھول گئے پائلٹ صاحب, جہاز میں کوئی فالٹ نہیں تھا, پائلٹ بھی بہت ایکسپرٹ تھا. کس کی طرف سے ہوتا ہے بھائی, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کہ اب آخری جمعہ ہے رمضان کا مبارک, اللہ چاہتا ہے اس دن آپ تشریف لائیں. تو وہ انہوں نے کہا ہم بھی یہی چاہتے ہیں اللہ, جو تو چاہتا. تو ہوا یہ کہ پہیے نہیں کھلے, جہاز جب رن وے پہ اترا ہے تو رگڑ لگی ہے. اب دوسری غلطی پائلٹ نے کیا کی ہے بھائی, رگڑ لگ گئی کوئی بات نہیں, جہاز ایسے ہی اتار لو, آگ لگے گی نا. ایئرپورٹ پہ فائر بریگیڈ کا عملہ اسٹینڈ بائی ہوتا ہے, آگ بجھ جائے گی, پیسنجر بچ جائیں گے. لیکن اس میں پائلٹ کی بے عزتی تھی ٹھیک ٹھاک کہ یار تم نے کیا حماقت کی ہے, پہیے نہیں کھولے اور جہاز اتار دیا تم نے. تو اب پائلٹ نے دوسری حماقت کی, دوبارہ اڑا لیا اس کو کہ میں اب چکر کاٹ کے آؤں گا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ انجن میں آگ لگی ہے, جو ایندھن تھا وہ گرنا شروع ہو گیا. اور دوسرے چکر تک پہنچنے سے پہلے تیسری غلطی کیا کی ہے, تیسری غلطی یہ کی اب پہیے پہلے سے ہی کھول دیے. یہ پوری ڈاکومنٹری یوٹیوب پہ موجود ہے. جو یہ تو جب ابھی اس انڈیا کا جو طیارہ گرا ہے نا, اس کی بھی جہازوں کے جتنے بھی حادثے ہوتے ہیں یہ چند دنوں کے بعد یہ اس کو بتا دیا جاتا ہے پوری دنیا کو.
تو اب کیا ہوا ہے کہ دوبارہ جب وہ اس نے پہلے سے پہیے کھول دیے, اس کا نقصان یہ ہوا کہ اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے جہاز کی. پھر حالانکہ اگر وہ پہیے نہ کھولتا تو انجن بند ہونے کے باوجود بھی جو نیچرل اسپیڈ ہے نا ہوا سے, جو ویسے ہی ایک اسپیڈ ہوتی ہے, اسی سے بھی رن وے تک پہنچ سکتا تھا وہ. اب اس نے جذبات میں آ کے جلدی پہیے کھول دیے کہ ہم نے پہلے غلطی کی, پہیے نہیں کھولے, دوبارہ کھول دیں پہیے. اب کیا ہوا ہے, اور تھوڑا سلو ہو گیا, تو تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا رن وے تک پہنچنے میں, اور جہاز جو ہے نا انجن دونوں بند ہو گئے تھے آگ لگنے سے, ایسے چل رہا ہے جہاز ہوا میں, تو نہیں پہنچ پایا. وہ ماڈل ٹاؤن میں گرا, خود بھی شہید, پبلک بھی شہید, اور جن پہ گرا ان کو بھی اپنے سے, ان کو تو جہاز میں گئے نہیں بیچارے. وہ کہیں گے یار تمہارا مرنا سمجھ میں آتا ہے. تو یہ کیا ہے بھائی, موت پیچھے بھاگتی ہے. موت مجھ سے اور آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گی کہ کب مرنا مناسب رہے گا. موت کہتی ہے یہ اللہ فیصلہ کرے گا, اور جو اللہ نے فیصلہ کر دیا, قرآن کے الفاظ دیکھو, اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں بھی ہوگے موت تمہارا پیچھا کرے گی. ہو سکتا ہے اس ماڈل ٹاؤن میں کچھ لوگ جہاز میں بیٹھتے ہی نہ ہو اس نیت سے کہ ایسا نہ ہو ہم جہاز میں بیٹھے گر جائے. بہت سے لوگ ایروفیبک فوبیا ہوتا ہے ان کو, جہاز میں سفر ہی نہیں کرتے, زندگیاں گزر گئی جہاز میں نہیں بیٹھے کہ یار گر نہ جائے, تو ان کے سر پہ آ کے جہاز گرتا ہے. جہاز کیا ہوتا ہے, کھوپڑی پہ آ کے ہٹ کرتا ہے, تم نہیں بیٹھو گے, جب مارنا ہوگا نا ہم تمہارے اوپر گرائیں گے جہاز. تو ہمارے یہاں ہیروئنچوں کو بھی جہاز کہا جاتا ہے. انہیں کوئی غم نہیں ہوتا دنیا میں, کہیں بھی بٹھا دو. آج ایک ہیروئنچی کی ویڈیو آئی, یار ہمیں پڑیا دے دو, جنگ کے لیے جدھر بھی بھیجو گے ہم جانے کے لیے تیار ہے. بڑی زبردست ایسے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہے وہ. تو اس لیے میرے بھائی دولت سے محبت مت کرو, غریب کو ہلکا مت سمجھو. بہت سے غریب قیامت کے دن جنت میں ہوں گے, بہت سے مالدار الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے, بہت سے مالدار. تو اس لیے فوکس سب سے پہلے آخرت کو کرنا ہے, موت سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے, پھر محنت کرو پیسہ آ جائے. اور نبی کی تو ترغیبات ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے خیر کے کاموں میں استعمال کرتا ہے وہ غریب سے آگے نکل جائے گا. وہ غریب سے, کیونکہ پیسے سے بہت صدقہ جاریہ ہوتا ہے, وہ غربت میں نہیں ہو سکتا. اب یہاں بھی غریب لوگ احساس کمتری میں جاتے ہیں, اس کا بھی جواب شریعت نے دے دیا. وہ یہ دیا کہ دولت آنے کے بعد نیت تو پہلے یہ ہوتی ہے کہ دولت آئے گی تو خیر کے کاموں میں خرچ کر کے غریب سے آگے نکل جاؤں گا. نبی نے فرمایا, پریکٹیکلی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. اسی وجہ سے جنت میں غریب زیادہ ہوں گے, کیونکہ جن مالداروں نے سوچا تھا نا پیسہ آئے گا تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اور ایسے جب آیا تو عیاشی کی ہے انہوں نے. 4 دن تک تو دین پہ رہے, اس کے بعد شراب کباب میں لگ گئے. چونکہ جب پیسہ آتا ہے تو عورتیں بھی آتی ہیں, شراب بھی آتی ہے, بڑے بڑے ہوٹل آپ بک کرا کے رہ سکتے ہو. غریب آدمی کیا کرے گا بیچارہ, تو وہ دین پہ آ جاتا ہے. امیر آدمی کی آزمائش زیادہ ہے, آزمائش اس کی زیادہ ہے, تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ پیسہ آنے کے بعد دین پہ رہیں بھی کہ نہیں رہیں. اس لیے پیسے والے کی آزمائش غریب سے زیادہ ہے. جب آزمائش زیادہ ہے تو پھر اس آزمائش میں بھی وہ دین پہ چلے گا تو اجر تو پھر زیادہ ہوگا نا بھائی اس کا. کیونکہ پیسے والے کے لیے دین پہ چلنا مشکل, غریب کے لیے آسان ہے. کیوں مشکل ہے بتا دیا, کہ عیش کا سامان اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے, اس کے بگڑنے کا تکبر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا, یہ آیت ہماری پھر رہ گئی, والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. کوئی بات نہیں یار, آپ نے کوئی کون سا ایم اسلامیات کا پیپر دینا ہے تو اگلے ہفتے. اچھا حج کے موقع پہ ایک میں وضاحت کر دوں, ابھی میں حج کیا ہے نا, حج کے بعد میرا یہ جمعے کے بعد دوسرا بیان ہے. میں نے وہاں احرام میں بیان کیا تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نہا تو لیتے, بال تو بنا لیتے, کتنے گندے لگ رہے ہو. میرا بیان ہے نا عرفات میں, وہاں میں نے بیان کیا. تو دیکھو حاجی اللہ کو گندا میلا ہی پسند ہے. احرام کے بعد صابن سے نہانا بولو منع ہے, احرام میں آنے کے بعد بالوں میں کنگھی کرنا منع ہے, احرام میں آنے کے بعد. اچھا ایک نے کہا ننگے سر بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی, کو جس طرح کے الفاظ کیے. مولانا ہوتے ہو, مولانا لوگ تو سر ڈھانپ کے رکھتے ہیں. تو مجھے اندازہ وہ بہت سارے لوگوں کو بیچاروں کو معلومات ہی نہیں ہے. احرام میں آپ سر نہیں ڈھانک سکتے, آپ کو دیوانوں کی طرح ہی رہنا پڑتا ہے. احرام میں آنے کے بعد آپ صابن سے نہیں نہا سکتے. نارمل پانی سے بھی نہائیں تو زیادہ میل کچیل دور نہیں کرنا چاہیے. اس میں پانی سے نہانے کا مقصد صرف گرمی دور کرنا ہو بس, اس کے علاوہ نہیں. اور حج کی بھی 3 قسمیں, ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ حج کیا, ایک ہوتا ہے حج تمتع, عمرہ کیا احرام سے باہر آ گئے, پھر اپنے ڈریس میں گھومے, پھر آپ نے دوبارہ حج کا احرام باندھا. سب سے مشکل اور اجر والا حج ہے حج قران. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب گئے نا یہاں سے سعودی عرب, آپ نے احرام باندھا اور نیت حج عمرے دونوں کی. اس میں آپ کا احرام بہت لمبا ہو جاتا ہے, کیونکہ عمرہ کرنے کے بعد آپ جتنے دن حرم میں رہو گے آپ احرام میں ہی رہو گے. پھر
تو ہمارے اکثر اساتذہ نے مجھ سمیت وہ قران والا حج ہی کیا تھا، تو اس میں اور زیادہ حلیہ خراب ہو جاتا ہے انسان کا، بال بنے نہیں اتنے دنوں سے. تو یہ اللہ کو حج میں یہی والا اسٹائل پسند ہے. حج میں پرسنالٹی کیا کرنی ہے بولو، سائڈ پہ رکھ کے آنی. اور گرمی میں پسینے وسینے، تو اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں. ہمارے جو اپنے بڑوں کو ہم نے دیکھا ان کا تو بہت لمبا احرام چلاتے ہیں وہ، کیونکہ اللہ کو احرام کی حالت پسند ہے. دیکھو اسلام کو صفائی ستھرائی پسند ہے، میل کچیل پسند نہیں ہے. لیکن حج میں یہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے الٹا. حج تو دیوانگی کا نام ہے نا. خوشبو لگانا اسلام کو پسند ہے یا اوائڈ کرنا؟ خوشبو پسند. ابھی تو ہم نے خوشبو لگائی. ابھی احرام میں خوشبو پر پابندی ہے. لنگوٹ باندھنا اسلام کو پسند ہے یا سلے ہوئے کپڑے؟ سلے ہوئے. ہمارے نبی نے ہمیشہ سلے ہوئے پراپر ڈریس پہنا ہے. احرام میں آپ سلا ہوا کپڑا نہیں. چپل، آپ وہ چپل جس سے آپ کی ہڈی ڈھک جائے، جوتا نہیں پہن سکتے آپ. کینچی چپل پہننی پڑتی ہے. کتنی ٹینشن ہے اس کینچی چپل میں، چلنا کتنا مشکل. اور وہ 3 گھنٹے اس چپل میں ہم چلے ہیں. پیدل تو چلنا پڑتا ہے انسان کو. وہاں حج میں ہو نہیں سکتا کہ آپ پیدل نہ چلیں، کراؤڈ اتنا ہوتا ہے کہ وہ چلنا پڑتا ہے. تو حاجی کا مطلب ہی یہی ہے. پھر احرام ہمارا بہت میلا بھی ہو گیا تھا. ہاں یہ نہیں ہے کہ خود سے میل لگاؤ اپنے اوپر کہ کیچڑ لے کے مل رہا ہے. اللہ کو میلا حاجی پسند ہے جو اللہ کی طرف سے ہو جائے، کیونکہ جو اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں آپ کے اوپر، ان پابندیوں کی وجہ سے جو میل کچیل بال پراگندہ. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی، کیونکہ پہلے زمانے میں احرام بہت لمبا ہوتا تھا. اب تو ہم جہاز سے گئے زبردست، پتہ ہی نہیں چلا. پہلے تو مدینہ سے آ رہے ہیں اور عراق سے آ رہے ہیں، 20 دن ایک مہینہ احرام میں ہوتا تھا. تو ایک صحابی کے بڑے بال تھے، ان کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھیں. سر نیچے کرتے تھے جوئیں گرتی تھیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ حالت ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں ان صحابی کی. تو آپ نے فرمایا لعلک تضرک ہامتک او ہامک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا لگ رہا ہے یہ جو جوئیں ہیں یہ تمہیں بہت سخت پریشان کر رہی ہیں. ان کو سخت، اب اتنی شدید تکلیف میں پھر آپ نے ان کو اجازت دی کہ تم اپنا سر منڈوا سکتے ہو لیکن دم دے دینا. مجھے ابھی حدیث کے پورے الفاظ یاد نہیں ہے، بہت عرصہ ہو گیا یہ حدیث پڑھے. اس طرح اس کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اب اتنی تکلیف ہو جائے کہ وہ خون چوسنا شروع کر دیں اور بہت سخت ٹینشن ہو. لیکن اس سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ کیا حالت ہو جاتی تھی صحابہ کی احرام میں. آج کل تو بڑے VIP حج ہیں بھائی، بڑے VIP حج ہیں. اس میں بھی آپ احرام میں لوگ ایسی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بس خواتین برش سے بال بنا رہی ہیں احرام میں. میرے پاس مسائل آئے کہ وہ میری وائف جو ہے وہ بال بناتی ہیں تو بال ٹوٹ جاتے ہیں. میں نے کہا میرے بھائی ان سے بولو احرام کی حالت میں بال نہ بنائے، بال ٹوٹیں گے نا. تو ابھی یہ بیوٹی شیوٹی تھوڑے دنوں کے لیے ایک طرف رکھ دیں. مسئلہ پتہ نہیں تھا بیچاری کو، ظاہر ہے بہت سے لوگ جاتے ہیں کو مسائل پتہ نہیں ہوتے. تو احرام ہے ہی اسی چیز کا نام. اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں جب حج کریں تو یہ ساری چیزیں کھوپڑی شریف میں پہلے سے بٹھا کے رکھا. حج دیوانگی کا نام ہے، حج پرسنالٹی اور ایکچولی وہ یہیں بیٹھے رہے اپنے آفس میں. ان کو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حج نام ہی دیوانگی کا ہے. میلے کچیلے پسینے روڑتے ہوئے مزدلفہ میں دیکھا کرو ارب پتی لوگ. ایسے لوگ نے بھی مزدلفہ میں زمین پہ سڑک پہ پڑے ہوئے جو 1.5 کروڑ کا حج کر رہے تھے، جن کی 2 کروڑ روپے 3 کروڑ مہینے کی آمدن ہے، مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ کو یہی پسند ہے. حج نام ہی اسی چیز کا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.